لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ سنہری تفسیر قرآن تقریباً 10 مجلدات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جسے خصوصی طور پر ہر مسلم گھرانے کی زینت بننا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگ وقتاً فوقتاً درس قرآن کی صورت میں جہاں مساجد اور مدارس میں استفادہ کرتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سنہری درس قرآن اور سنہری تفسیر قرآن سے اپنے قلوب کو منور کیا جائے۔ ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب نے بچوں کے لیے جو قرآنی واقعات لکھے ہیں وہ خیالی یا فرضی نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کے مختلف آیات میں سے ایک سبق آموز واقعہ مرتب کیا ہے، سنہری تفہیم قرآن۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی نے قرآنی موضوعات پر بچوں کے فہم کے مطابق جو لکھا ہے اسے طویل نہیں کیا، مختصر انداز میں بھرپور بات کی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو، ان کے اس کارنامے کو جس کو بطور طور پر ایک کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی جو کاوشیں ہیں، خاص طور پر یہ جو سنہری تفسیر قرآن ہے، اس میں اسماعیل بدایونی صاحب نے کچھ اسی طرح کا کام کیا ہے کہ قرآنی آیات کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے تحت کوئی کہانی، کوئی واقعہ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر کتاب تصنیف کی، اس نوعیت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکمال اور یہ خلا جو عرصہ دراز سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن کبھی کسی بھی اس موضوع پر کوئی تفسیر نہیں، کلامی تفسیریں، ادبی تفسیریں، تاریخی تفسیر ہے اور فقہی تفسیر ہے، لیکن بچوں کے لیول پر آ کر لکھنا ہے بہت مشکل کام ہے، اور یہ پھر ایک ڈاکٹر کے لیے بچہ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض سنہری تفسیر قرآن کی تقریب رونمائی نہیں ہے، بلکہ اطفال امت کے لیے نئے چراغوں کی روشنی کا اہتمام ہے، ان کی روحانی اور فکری حفاظت کا سامان ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو نسل نو کے لیے یہ صبح نو کا پیغام بھی ثابت ہوگی۔ آپ نے یقیناً وہ کام کیا ہے جس سے اللہ رسول بھی راضی ہوگا، اور یقیناً ہمارے اسلاف بھی راضی ہوں گے، اور پھر آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی راضی ہوں گے۔ بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس وقت تو عام مسلمان بھی بچہ ہے، تو یہ صرف بچوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو مطلب یہ کہ اگر کالج لیول کے اندر بھی ہم اس کو اس طرح شامل کریں تو بھی مناسب ہوگا۔ لا بھی تو قلم بھی تو۔ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کے 30 سپاروں کو ان 10 جلدوں میں ڈائلاگز اور مکالمہ کے ساتھ بالخصوص کہانیوں کی صورت میں مرتب کیا ہے، اور ہر سپارے میں تقریباً قرآن مجید کی مجالس کی 4 سے زیادہ نشستیں آپ نے اس میں تحریر فرمائی ہیں۔ ہمارے یہاں ادب اطفال یعنی بچوں کے ادب کے حوالے سے کام بہت کم ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے ادب پر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہ بچوں کی سطح پر جا کر ان کی نفسیات کو، ان کے مزاج کو، ان کی عمر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بات ان کے لیے تحریر کرنا کہ وہ اسے پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ اس میدان میں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ بہت لائق تحسین ہے، کہ آپ نے نہ صرف اس کو اپنا مرکز و محور بنایا بلکہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی تعلیم امت کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکیں، یہ وہ چھت کا کام کرے گی۔ اس کا پڑھنا سمجھنا کہ یہ آسان ہے، تو یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اسی لیے لکھی گئی ہے تاکہ بچے اس کو پڑھ لیں اور شیطان و نفس کے درندے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جو ایجوکیشن کی انڈسٹری ہماری ہے وہاں پر اس کو فروغ دیا جائے، اور وہاں پر اسے کہا جائے کہ اس طریقے سے سلیبس کا حصہ بنایا جائے، تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک کارنامہ ہوگا۔ یہ عام مسلمان کے لیے اس کو قرآن اور پھر ان کی جو حدیث کی کتاب ساتھ میں ہے، اگر دونوں کو ساتھ میں رکھا جائے اور دونوں کی طرح کیا جائے، یقیناً ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں،
اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس سے زیادہ قوت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی نے خاص طور پر اس کتاب کے ہر جلد کے آخر میں اس بات کو ضرور مینشن کیا ہے، ہر مجلس کے آخر میں کوشش کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ آج ہم نے کیا سیکھا، اور اس کے ساتھ پھر عملی مشق کی صورت میں آپ نے آخر میں چارٹس بھی دے دیے کہ جن کو باقاعدہ بچے اپنے ہاتھوں سے پر کرتے ہوئے یقیناً ایک عملی سرگرمی کے ساتھ قرآن مجید کی ان نشستوں کو اپنے قلب و ذہن میں بہت بہتر انداز سے سمو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک علم دوست انسان ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی ذات سے لوگوں کو نفع تو پہنچتا ہے اور کبھی ضرر نہیں پہنچتا، اور ہمیشہ آپ عالم اسلام کے لیے بالخصوص نوجوان نسل کے لیے آپ جس طرح سے وقتاً فوقتاً اپنے لیکچرز کی صورت میں اور اپنی تحریروں کی صورت میں آپ جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے جو خدمت اللہ تعالیٰ اس وقت ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب سے لے رہا ہے۔ اس کتاب کو بچوں کے لیے تصنیف فرمایا، اور یقیناً اس کتاب کا مطالعہ ہمیں علمی طور پر بہت نفع عطا فرمائے گا۔ لا بھی